پی ڈی ایم شہباز حکومت کا دوسرا بجٹ آ گیا ہے اور دوسرے بجٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حکومت کو ایک بار پھر توقع ہے کہ معیشت ترقی کرے گی، کاروبار ترقی کرے گی، اسی لیے اس نے اپنے ٹیکس ہدف میں بڑا اضافہ کر دیا، 30% کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس سال سٹرگل کر رہے ہیں، 7100 ارب روپے کا ٹیکس جمع ہو، وہ نہیں جمع ہو رہا، مگر اب کہا ہے کہ اگلے سال 9200 ارب روپے ہم ٹیکس میں جمع کریں گے، نہ جانے کیسے کریں گے، اللہ کرے کریں، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ مگر اس وقت انٹرسٹ ریٹ 21% ہے، خود حکومت کہتی ہے مہنگائی 21% رہے گی۔ حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس کے پاس نہ جانے ایک غیبی امداد آئے گی 3 کھرب روپے کی، جس کے بھی ہم نے تفصیلات لی۔ اس کے علاوہ حکومت نے اب سپر ٹیکس کو 10% کر دیا ہے، یعنی کہ کاروبار کی گردن جو ہے مزید دبانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ 44% ٹیکس ہو جائے گا سر، 29%، 10% سپر ٹیکس، پھر دوسرے جو ٹیکسز ہیں، امپلائیز جو کنٹریبیوشنز وغیرہ ہوتی ہے 44% ٹیکس اس ملک میں جہاں پینے کا پانی آپ کو خرید کے لینا پڑتا ہے، جہاں پر آپ نے 9 مہینے سے کسی باہر کی کمپنی کو اپنے ڈیویڈنڈ باہر بھیجنے نہیں دیا ہے، 44% ٹیکس دیں، 21% انٹرسٹ ریٹ ہو، اس کے باوجود بھی اتنا کام ہوگا کہ مزید اس میں یہ ٹیکس جو ہے وہ 7100 ارب سے 9200 ارب ہو جائے گا، اللہ کرے ہو جائے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر بہرحال یہ بجٹ آ گیا ہے، اس میں مزید اقدامات کیے گئے ہیں، آئی ایم ایف کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ 9200 ارب روپے کے آپ کے آمدن ہے، مگر آپ کے اخراجات جو میں موٹی بات کر رہا ہوں تاکہ ایک عام پاکستانیوں کو سمجھ میں آئے، 13.5 کھرب روپے کے ہیں، 4.5 کھرب روپے کا تو یہ فرق ہے، وہ نہ جانے کہاں سے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہی اس کا انتظام کریں گے۔ جو کچھ بھی ہوگا صرف ہماری جو ڈیٹ پیمنٹس ہے، جو ہمارے ہم شرح جو سود کی ہم ادائیگیاں کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو اس کے اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ ہم پوری سود کی ادائیگی بھی کر سکے، مگر پھر بھی ہمیں امید ہے کہ ہماری بڑی معیشت کام کرے گی، ہمارا کاروبار بڑی ترقی کرے گا۔ اس وقت ہمارا ایکسچینج ریٹ کا آپ حال دیکھ لیجئے کہ اوپن مارکیٹ پہ اور سرکاری ریٹ کے اندر کوئی 30-35 روپے کا فرق ہے، مگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 33 بلین کے ریمیٹنسز آئیں گے۔ کون سا پاکستانی جہاں پہ اس کو اوپن مارکیٹ میں جو ہے 30 روپے زیادہ مل رہے ہوں گے وہ بینکنگ چینل سے بھیجے گا؟ مگر بہرحال حکومت کے یہ معاملات ہیں، ہم اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارا ایک بہت عمدہ پینل موجود ہے۔ وقفے سے قبل ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل تھے، ہمیں جوائن کریں جناب خان، سابق صدر ہیں اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے، پاکستان کی بہت بڑی کارپوریشن ہے ایگرو کاپ کے صدر بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندیم الحق ہے، وائس چانسلر پائٹ کے، بہت عمدہ ماہر معیشت ہے، آئی ایم ایف میں کام بھی کر چکے ہیں۔ جناب آصف پیر، ہماری پاکستان کی سب سے عمدہ انٹرنیٹ کمپنیز اور اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں جناب آصف ہارون سسٹمز لمیٹڈ کے، اور ہمارے ساتھ آصف ہارون صاحب ہیں جو کہ سینئر پارٹنر ہیں فرگوسن کے۔ آصف پیر صاحب ہمارے جو ہیں 2 آصف ہیں ہمارے ساتھ، وہ ماشاءاللہ سسٹمز کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ غازی بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اوور آل آپ اپنا ایک ویو دے دیجئے، ٹیک دے دیجئے اس بجٹ پہ۔ دیکھیں کامران صاحب، تھوڑا شارٹ ٹرم پہ تو بعد میں آتے ہیں، لیکن ہمارے آگے ایک روشن پاکستان کا ایک ویو ہے نا، 5 سال بعد، 10 سال بعد، کہ جہاں پہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ڈیولپنگ ممالک کے برابر ہو، ہماری جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ بلیڈ نہ کریں، ہماری انڈسٹریز کو سبسڈیز کی ضرورت نہ پڑے، ایکسپورٹ ہماری بڑھیں، گورنمنٹ کو کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، مالیاتی خسارہ، وہ 7% نہ ہو۔ تو جب ہم یہ آگے کا سوچتے ہیں ایک روشن پاکستان کا، اور اس کو پھر ہم چلیں پل بیک کرتے ہیں اور اس بجٹ کو دیکھتے ہیں، اور ہم یہ اپنے آپ سے اگر سوال پوچھیں کیا اس بجٹ میں ہمیں وہ کون سی چیز نظر آ رہی ہے جو ہمیں اس روشن پاکستان کی طرف لے کے جاتی ہے، تو میرے خیال سے بہت کم چیزیں ہیں۔ دیکھیں مجبوری ہے حکومت کی، ان کے پاس کوئی زیادہ ایونیوز ہیں نہیں، یہ کوئی 1 سال میں تو ہم اس حال پہ پہنچے نہیں ہیں، یہ کافی دہائیوں کا وہ رزلٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، لیکن کم از کم کچھ ول دکھاتے، کم از کم کچھ تو سٹیپس لیتے ڈاکیومنٹیشن کی طرف، ایگری کو ٹیکس میں لانے کے لیے، ریٹیل سیکٹر کو لانے کے لیے، یعنی کہ جو ہماری اکانومی کا 70% ریٹیل سیکٹر، ہول سیل سیکٹر، جو کہ ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے، اس کو پھر ٹچ نہیں کیا، اور جو ریٹیل سیکٹر آلریڈی ایگزسٹنگ ہے، جو بیچارہ پی او ایس سے ریلیٹڈ ہے، اس کا 12 سے 15% کر دیا۔ مرے کو مارنا جو ہے وہ فارمولا جو ہے وہ برقرار ہے۔ دیکھیں کچھ ضرور جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے اس کو اس سال قربانی دینی پڑے گی، شاید اگلے سال بھی دینی پڑے، لیکن اس ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کو کم از کم کچھ تو دکھائیں کہ جی ہم جو ہے ان ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کے پیچھے بھی جا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ وہ سیکٹرز جو 40 سے 50% جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان سے وہ 2% ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں۔ کچھ تو نیت دکھاتے، کچھ تو ول دکھاتے کہ جس کے بیسس پہ یہ کہا جا سکتا کہ جی چلیں کوئی بات نہیں، اس سال ہم ٹیکس کی قربانی ضرور دے رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی انٹینٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کر رہے ہیں۔
وہ انٹینٹ ہمیں نظر نہیں. تو امپورٹنٹ سوال جو ہے میرا آصف ہارون صاحب آپ سے ہے، کیونکہ آپ نمبرز پہ جاتے ہیں اور اس وقت ہمیں نمبرز کی سارا معاملہ نظر آ رہا ہے. تو یہ نمبرز جو ہے 9,200 اگلے سال کا ٹارگٹ، اس میں 7,100 ابھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، 21% کی ہماری انٹرسٹ ریٹ ہے. ہم نے سپر ٹیکس جو ہے وہ مزید اب اس کو 10% پہ فلیٹ کر دیا ہے. ادر انکم کا ایک نیا ہم فارمولا لائے ہیں، 5 سال ریٹروسپیکٹ اس کو ہم کریں گے. ان تمام صورتحال میں اناملی برقرار ہے ہماری ایکسچینج ریٹ کی، تو ہمارے ریمیٹنسز پہ پریشر ہے. تو بہرحال یہ نمبرز آپ کو جڑتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بہرحال ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی ہیں جنہوں نے بجٹ ترتیب دیا ہے. جی تھینک یو کامران صاحب. جو نمبرز ہیں دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو کوالٹیٹیو ایکسپیکٹس آف دی نمبر ہیں، نمبر تو اگر آپ چاہیں گے تو یہ جس طرح انہوں نے ٹیکسیشنز لگائی ہیں آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کے اوپر، اور جس طرح سے انہوں نے جو بہت آسان طریقہ اختیار کیا ہے کہ آلریڈی جو ود ہولڈنگ کے پروویژنس ہیں اس کے ریٹس انہوں نے بڑھا دیے ہیں، سپر ٹیکس انہوں نے آگے کر دیا ہے. تو نمبرز اور ود سچ ہائی انفلیشن تو نمبرز تو دیکھیں شاید پورے قریب پہنچ بھی جائیں. بٹ جو بات ساری یہ ہے کہ جو ایکسپینشن آف ٹیکس بیس تھا اور جو ڈاکیومنٹیشن کے جو میجرز تھے، جو کوالٹی جو ہے وہ اس کا جو کوالٹیٹیو ایکسپیکٹس آف دی ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ ہے، وہ آئی تھنک دیٹ کہ وہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ ریفارمز آئیں گی، اور اس پہ بہت ڈسکشنز بھی ہوئیں مختلف فورمز پہ. بٹ انفارچونیٹلی جو مجھے اس میں جو ہے وہ ریفارمز کا فیکٹر جو ہے وہ بالکل کہیں سے نظر نہیں آ رہا، اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے ڈسکریجمنٹ زیادہ مجھے نظر آ رہی ہے. اور جہاں تک نمبرز کی آپ نے بات کی، یس نمبرز ول بی چیلنجنگ بیکاز کہ ٹیکس کے نمبرز آر ریلیٹڈ ٹو دی اکنامک گروتھ، اور جو گروتھ وی آل سی دیٹ دیر آر سو مینی چیلنجز، سو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ دی کلیکشن آف دی ٹیکس ول آلسو بی اے چیلنج. بٹ اپارٹ فرام دیٹ جو بھی ٹیکسز وہ کلیکٹ کریں گے اس کی کوالٹی جو ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اور مزید جو آلریڈی جو آپ کے بہت کم لوگ، آپ کو بھی ڈیٹا پتہ ہے کہ کتنے کم پرسنٹیج آف لوگ کتنی بڑی پرسنٹیج آف ٹیکس میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی چونکہ ریفارمز ایسی نہیں ہے، کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے، تو یہ فگرز جو ہیں کوالٹیٹیو ایسپیکٹس اور مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب آپ فرمائیے گا، آپ بہت ہی مستند ماہر ماشاءاللہ استاد ہیں معیشت کے، IMF میں آپ نے کام کیا ہے، ہمارے یہاں پلاننگ کمیشن میں کام کیا ہے. میرے جیسے ٹیکس پیئر کے لیے جو ہم لوگ ذمہ دار، غیاث صاحب بیٹھے ہیں، آصف صاحب بیٹھے ہیں، ہم لوگ اپنا مطلب کیا آپ اس وقت پبلک فورم میں بتائیں کہ کیا ہم کرتے ہیں اور کس دور سے گزرتے ہیں. لیکن اس کے بعد یعنی کہ پینے کا پانی بھی ہم خرید کے پیتے ہیں، اور جس لیول کے ہم ٹیکسز دیتے ہیں بھی کیا اس میں بتائیں. لیکن اس میں بھی آج جب بجٹ آتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہمت افزائی یا جو ہم جو کر رہے ہیں اس کو کتنا روندنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو کتنا پسپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جو نہیں کر رہا، جو نہیں رجسٹرڈ ہے، جو کہ ہول سیل سیکٹر کے اندر، جو ریٹیل سیکٹر کے اندر، جو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کے جو کہ اربوں روپے کے اپنے اب اگر ٹیکس ریٹرن میں دکھاتا ہے یا فائل کرتا ہے، اس میں وہ 1 روپیہ ٹیکس نہیں دکھاتا، مگر اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا، اس پوری انڈاکیومنٹڈ اکانومی پہ ٹیکس نہیں لگ رہا. تو یہ جو ہمارے ذمہ دار کاروبار ہیں، شخصیات ہیں، ہم لوگ ہیں، کیا ہم بھاگ جائیں، کیا کریں؟ کامران صاحب میں 2-3 پوائنٹس کہوں گا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ بجٹ جو ہے یہ ویسا ہی ہے جیسے ماضی میں تھا. ہمیں بجٹ کے جو اکنامک پالیسی کی ترجیحات ہے، طریقہ کار، اس کو بدلنا پڑے گا. ہمیں پہلی چیز ہے، ہمارا پرابلم ٹیکس نہیں ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری اکانومی مری ہوئی ہے. ہماری اکانومی ایک لانگ رن گروتھ ریٹ اس کی مرتی جا رہی ہے، پروڈکٹیوٹی مرتی جا رہی ہے، انویسٹمنٹ مرتی جا رہی ہے. اور میں نے کچھ نہیں دیکھا کبھی کسی کو بھی آپ کے فورم پہ بھی ڈسکس کرتے ہوئے انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی. ابھی غیاث صاحب آئے تھے، یہ PwC کے آئے تھے، بڑے ماشاءاللہ ماہر لوگ ہیں، انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی اس ملک میں، یہ مجھے بتائیے. نمبر 2، ٹیکس جو ہے، ٹیکس ایک سائڈ آف دی ایکویشن ہے، دوسری سائڈ آف دی ایکویشن ایکسپینڈیچر ہے. ایکسپینڈیچر میں ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں. آپ نے 200% ویج انکریز دی ہے اس سال، 150% پہلے دی ہے سرکاری افسروں کو، سینئر سرکاری افسروں کو، اب 30% اور دی، 200% آپ نے انکریز دی ہے. باقیوں کو 35% دی ہے، پینشنرز کو 17% دی ہے. دوسری چیز جو IMF روتی رہتی ہے، ایگزمپشن ختم کرو. ہم سب کہتے ہیں ایگزمپشن ختم کرو، بجٹ میں اور ایگزمپشن آ گئی ہیں. تو پہلے حکومت نے کہا تھا 2.2 ٹریلین ایگزمپشن ہے، اب شاید پتہ نہیں کتنی ہو گئی ہوئیں گی. تو ایگزمپشنز کا نظام ہمیں ختم کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ ہمیں ایک بڑا کلیئر سگنل دینا منسٹری آف فائنانس کو، آج نہیں تو کل تو پرسوں. ہمیں سگنل دینا ہے، ایک گورنمنٹ کا سائز ختم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہم نے حساب لگایا، فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ از 70% آف GDP.
اگر یہ نہیں ختم ہوتا تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ اگر سب جگہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے سانپ کی طرح تو پھر انویسٹر تو نہیں آئے گا جہاں سانپ بیٹھا ہوا ہے. تو ہمیں حکومت کو کم کرنا ہے. سرکاری ملازمات کو بجائے مرات دینے کے وی ہیو ٹو ریڈیوس دا سرکاری ملازمات. اگر آپ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو پرابلم ہی سرکاری ملازموں کا ہے. سرکاری ملازموں کو اگر آپ ختم نہیں کریں گے تو پھر مطلب ان دا سینس ان کی تعداد ختم کرنی پڑے گی, اسٹیٹ کا سائز کم کرنا پڑے گا, تو ٹیکسیشن تبھی پورا ہوگا. نمبر 3 جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ گروتھ از دی اونلی وے آؤٹ. ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے کہ گروتھ کے لیے جو کچھ کر سکتے کر لیں. ہم یہ کہتے ہیں ڈی ریگولیٹ دی اکانومی, NOC کا نظام ختم کر دیں, لوگوں کو انویسٹ کرنے دیں. اور یہ جو نظام ہے کہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو کبھی گاڑیوں کے پیچھے لگایا, کبھی سیل فون کے پیچھے لگایا, کبھی IPP کے پیچھے لگایا, یعنی کہ ہر جگہ ان لوگوں کو جو اچھے خاصے ایکسپورٹ کر رہے تھے ان کو آپ نے لگا دیا کہ جناب آپ ہمارے لیے بجلی بنائیں, ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے, گاڑیاں بنائیں پروٹیکشن دیں گے, موبائل بنائیں پروٹیکشن دیں گے. خدارہ انڈسٹری کو بھی اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. کافی ہو گئی مرات لینا, یہ کمپیٹ کریں, ایکسپورٹ کر کے دکھائیں. یہ نہیں ہمیں چیمبرز وہ نہیں چاہیے جو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, مجھے ایکسپورٹر دکھائیں. میں کامران صاحب کئی چیمبرز گیا ہوں, پہلا سوال میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ وہ ہنس پڑتے ہیں, کہتے ہیں ہم میں سے شاید 1-2 کرتے ہوں گے. تو جب ہمارے بزنس مین ایکسپورٹ نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں؟ یہ بتائیں, بزنس مین نہ ایکسپورٹ کر رہا ہے نہ انویسٹ کر رہا ہے. لیکن ندیم صاحب ابھی ہم پھر اسی بجٹ پہ آ رہے ہیں, کیونکہ بالکل صحیح آپ نے جو بات کی, ظاہر ہے کہ کنسیپچولی بہت زبردست ہے. اب یہ